الحمدللہ مسلمانوں کے پاس جو سب سے قیمتی اور خوبصورت چیز ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو ہر موقع پر ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن پاک سے تعلق پیدا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں، 6666 آیتیں، مکی صورتیں، مدنی صورتیں، ایک مکمل جامع کتاب ہے جس میں کثیر چیزوں کا ذکر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کو فقط سورہ فاتحہ کے ذریعے اپنے ذہن میں محفوظ کریں تو ہم یہ بالکل کر سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو قرآن پاک کی ایسی صورت ہے جو تقریباً تمام مسلمانوں کو زبانی یاد ہوتی ہے، حفظ ہوتی ہے۔ تو ہمیں اگر سورہ فاتحہ یاد ہے اور اگر ہم اس کو ذہن میں رکھیں تو ہم پورے قرآن کے موضوعات کہ جو بھی پورے قرآن پاک کے ٹاپکس ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن چیزوں کا ذکر فرمایا قرآن پاک کے اندر، ان چیزوں کا تعلق سورہ فاتحہ سے بہت زیادہ گہرا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن یعنی قرآن پاک کی ماں کا لقب دیا گیا ہے۔ اس سورت پاک کی اہمیت ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ ہر نماز میں ہم یہ سورت پاک پڑھتے ہیں، الحمد شریف، یہ ہر نماز میں ہم پر لازم ہے پڑھنا، تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں جو موضوع ہے 114 صورتوں کا، 6666 آیتوں کا، وہ 7 موضوعات میں سے کوئی ایک موضوع ہوگا۔ ہم کوئی بھی سورت پڑھ لیں، کوئی بھی سپارہ پڑھ لیں، کوئی بھی آیت پڑھ لیں، وہ ان 7 موضوعوں میں سے کسی ایک موضوع کے انڈر ہی ہوگی۔ پہلا موضوع قرآن پاک کا توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، ایک ہے، واجب الوجود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ تو قرآن پاک کا باقاعدہ موضوع ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں سکھائی ہیں۔ زیادہ تر جو مکے میں جو صورتیں نازل کی گئیں اس میں اسی چیز کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، لا شریک مانے، جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں آتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ قرآن پاک کا دوسرا اہم موضوع عبادات، تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات بھی ایک باقاعدہ موضوع ہے جس کے تحت قرآن پاک میں مختلف آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، کہ حقیقی عبادت گار اور حقیقی مددگار فقط اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک کا تیسرا موضوع نبوت بھی قرآن پاک کا ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر جگہ کلام فرمایا ہے۔ نبیوں کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت آدم علیہ السلام کا، تو نبیوں کا بھی باقاعدہ ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ کیا گیا ہے۔ اس کا ذکر سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم، ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگتے ہیں اس کے بعد ہم صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگتے ہیں جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں انبیاء، شہداء اور صالحین، یہ لوگ وہ ہیں جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو یہاں پر نبیوں کا ذکر بھی آ گیا اور صالحین کا ذکر بھی آ گیا۔ اس کے بعد قرآن پاک کا ایک موضوع ہے واقعات اور امثلہ، یعنی گزشتہ امتیں جو گزری ہیں ان میں نیک لوگوں کے واقعات اور جو برے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ان کی مثالیں، کہ اگر کسی شخص نے گزشتہ امتوں میں سے نیک زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا انعام دیے، ان کے واقعات، اور جو بدکار لوگ تھے، گناہ گار لوگ تھے، ان کی بدکاری اور گناہ گاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سزائیں دیں اس کی مثالیں۔ قرآن پاک کا یہ باقاعدہ موضوع ہے جس کا ذکر ہمیں سورہ فاتحہ میں ملتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے راستے پہ نہ چلانا جو جن پر تو نے غضب کیا اور نہ ہی گمراہوں کی۔ تو گمراہ اور غضب کیے ہوئی قومیں کہ جن کی مثالیں قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب بھیجا اور کیا حال ان کا ہوا۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، ان کی ہمیں دردناک مثالیں ملتی ہیں۔ واقعات اور امثلہ کے بعد قرآن پاک کا موضوع ہے معاد۔ معاد کا مطلب ہے لوٹنے کا وقت یا لوٹنے کی جگہ، یعنی میدان محشر، جو ایک بہت بنیادی عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، دوبارہ ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور حساب کتاب ہوگا، میدان محشر۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے مالکی یوم الدین، یعنی روز جزا کا مالک، یعنی میدان محشر کا مالک۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ مطلقاً تمام چیزوں کا مالک ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم جزا کا فرمایا، میدان محشر کا فرمایا، کہ اس دن جب حساب کتاب ہوگا اس کا ذکر یہاں پہ فرمایا سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین۔ اسی طرح قرآن پاک کا ایک موضوع ہے دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ اگر ہمیں دعا مانگنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے بعد پھر ہم نے دعا مانگنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جب ہم نے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مچاتے ہیں، ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کے موضوعات میں سے ایک موضوع ہے وعید، یعنی سزا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی سزائیں تیار کر رکھی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں دنیا میں اور آخرت میں، اور جہنم، اس کا ذکر بھی اما پارے میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وعیدات کا ذکر، تو قرآن پاک کا ایک موضوع ہے وعیدات کے بارے میں۔ تو یہ مکمل سورہ فاتحہ اگر ہم ذہن میں رکھیں تو اس کی بدولت سے پورے قرآن پاک کے جو موضوعات ہیں 7 اس کو ہم یاد کر سکتے ہیں۔ توحید، عبادات، نبوت، واقعات اور امثلہ، وعیدات، دعا اور معاد، یہ 7 موضوع ہیں جن کا ذکر سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر موضوع کا، اور یہی 7 موضوع پورے قرآن پاک میں 30 پاروں میں 114 سورتوں میں 6666 آیت مبارکہ میں ہمیں ملیں گی۔